نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسا کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کا معنی ہے تجربہ کار اور مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ علم انساب کے علماء جو ہیں، اکثر علماء کے مطابق آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس کا نام قرآن مجید میں کے 2 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں ہے وَإِسْمَعِیلَ وَإِدْرِیسَ وَذَوَالْکِفْلِ کُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِینَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِی رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِینَ۔ اور اسی طرح سے سورہ مریم میں آپ کا ذکر جو ہے وہ اس طرح سے ہوا ہے وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقًا نَبِیًّا وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِیًّا، کہ یاد کیجئے کتاب میں ادریس کا ذکر، انہو کانا صدیقا نبیّا، کہ بے شک وہ سچے نبی تھے، ورفعنہ مقاما علیہ، اور ہم نے ان کو اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ تو یہ جو ہم نے ان کو اونچے مقام پر اٹھا لیا، اس کی وضاحت جو ہے صحیحین میں مذکور جو حدیث ہے معراج سے متعلق، اس میں ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر نے ابن یساف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان وَرَفَعْنَهُ مَقَامًا عَلِیًّا کا کیا مطلب ہے؟ کعب نے کہا، اللہ نے ادریس کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد تھا۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجئے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں حاصل کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر ان کی ملاقات جو ہے وہ ملک الموت سے ہوئی، اور اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے کہا، ادریس ہے کہاں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس کی روح قبض کرو چوتھے آسمان پر۔ میں دل میں کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں اور میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کہ وَرَفَعْنَهُ مَقَامًا عَلِیًّا، یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ اس کی تائید میں اس سے مروی معراج کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس میں جب وہ چوتھے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔
اور اسی طرح سے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا استقبال اس طریقے سے کیا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید. اور حضرت ادریس ان کے اجداد میں سے تھے، لیکن کثرت نفسی کرتے ہوئے خود کو باپ کی بجائے بھائی کہا. امام ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے قلم کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور اس وقت آپ کی عمر 360 سال تھی. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ روایت پائی جاتی ہے 3342 میں، اور اسی طرح سے البدایہ والنہایہ جو ہے اس میں 92 نمبر پہ یہ حدیث جو ہے پائی جاتی ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے چوتھے آسمان پر زندہ وہاں بھیجا اور وہاں سے ان کی روح قبض کی گئی. وہ بہت زیادہ صالح انسان تھے اور سب سے پہلے لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے، جس کو چاہے جس طریقے سے وہ کر سکتا ہے. کسی کو زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے اور اس کے بعد موت دے گا، اور کسی کو زندہ آسمان پر اٹھا کر وہاں جو ہے اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ ایمان کو تازہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر ایمان پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ کوئی کام جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ہم نے اپنی مشکلات اور حاجات کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس سے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اس سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے اس طرح کے واقعات پڑھنے سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. اور اس طرح ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.